السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ابتدائی اسلام میں مسلمان چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار ارقم میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے تھے، کفار مشرکین تنگ کیا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک ایسے مرد مجاہد نے اسلام قبول کیا، ایک ایسے مرد کلندر نے اسلام قبول کیا جن کے نام سے آج بھی کافر لرزتا ہے، جن کے نام سے آج بھی شیطان ڈرتا ہے۔ جس مرد مجاہد نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور آج ہم جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، تفصیلی واقعہ آپ سکرین پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمہ اللہ کی زبانی سماعت کریں۔ واقعہ سننے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا، میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا، عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔ کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا، آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے منع کرتے کرتے، بچاتے بچاتے، ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے۔ ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھڑیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر
عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمے آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری چٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سے پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، او مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی مکے والوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا، آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے۔ سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں۔ آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا، لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے، میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں۔ شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
अल्लाह फरमाते हैं, और लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहियाउन वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अर्जुकना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम, 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मेयार अर्ज कर दिया, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे कब्र की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादसिया की मिट्टी आएगी। पर ऐ मेरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ओ फारूक तेरी गवाही देने के लिए मेरा कुरान आएगा। नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, मस्जिद नबवी हो, मेहराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, तहिल्लुम बिहादल बलद, मेरे महबूब तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरी गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है, बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलम बरदार था, मदीने में है,
زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں۔ فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ زمین ٹھہر گئی۔ کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا، آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔ ہوا نے احترام کیا، زمین نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، پانی نے احترام کیا۔ تو اگر احترام نہیں کرے گا تو فاروق کی شان میں کمی نہیں آنے والی۔ اتنا بڑا عظیم جوان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فاروق جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے 70,000 آدمی ساتھ جائے گا۔ نہ جانے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اتنا اللہ والا جوان، اتنے خوف والا جوان۔ میں ایک بات عرض کروں گا، اندازہ لگا لینا، تیری بات کا لحاظ کونسلر کرے گا، تیرا لحاظ چیئرمین کرے گا، تیرا لحاظ تھانے دار کرے گا، تیرا لحاظ کوئی معمولی افسر کرے گا، تیرا لحاظ کوئی دنیا دار کرے گا، تیرا رشتہ دار تیرا لحاظ کرے گا، تیرا یار تیرا لحاظ کرے گا۔ فاروق اعظم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں اتنی سی بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کیا کہنا، اس کی دین کا کیا کہنا۔ جو فاروق فرش پہ پسند کرتا ہے، مالک کی کائنات عرش پہ وہی پسند فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا۔ پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا، کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری۔ مگر آج تو حال یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، لہو بہرا ہے، محراب و منبر میں زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی ادب دیکھو، احترام دیکھو، محبت دیکھو۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا۔
اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے، فاروق اعظم کے آخری سانس ہے، فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی یہ جگہ ہے، آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی، اس لیے نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے، کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا، دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامن اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھا لیا، جواب سنا دیا، پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے، یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں۔